نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سطرہ اللہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے گناہ کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے، اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے گناہ کو چھپائے، حتیٰ کہ اس کے سامنے بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اس نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ اسے شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ اگر کوئی اس طرح کسی کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کسی پر اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کریں گے، تاکہ فرشتوں کے سامنے بھی اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کریں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے؟ ہم سب گنہگار ہیں، کسی کے گناہ زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کے گناہ بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے رازوں پہ پردہ پڑا رہے۔ اگر سب کے راز کھل جائیں تو ہم سب شرمندہ ہو جائیں گے، ہم سب ذلیل ہو جائیں گے، ہم شرمندہ ہوں گے اپنی اولاد کے سامنے، ہم شرمندہ ہوں گے اپنے شاگردوں کے سامنے۔ لہٰذا اگر ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے گا۔ اس حوالے سے شریعت کا عام حکم تو یہی ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، لیکن اس میں کچھ صورتیں جو ہیں وہ مستثنیٰ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کا روپے پیسہ چوری کرتے ہوئے دیکھا، اور جس کا پیسہ چوری ہوا ہے اس کو نہیں علم کہ اس کو کس نے چوری کیا ہے، تو اگر اس وقت آپ اس چور کے گناہ پر، اس کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اس وقت ایک بے گناہ شخص پر ظلم ہو جائے گا، اس پر زیادتی ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، اور حد الوسع جو ہے ایک بے گناہ کو اس کے نقصان سے اور اس پر ظلم ہونے سے بچانا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صرف حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ لینے سے بسا اوقات شریعت کا صحیح مقتضا سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص صرف پردہ پوشی والی حدیث مبارکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہے اور اس حکم کو عام سمجھ لے تو بہت ساری جگہوں پر وہ شریعت کے مقتضا کے خلاف عمل کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہو، قرآن پاک ہو، تو اس کا صحیح مطالعہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، یا تو اساتذہ کی نگرانی میں اس کو پڑھا جائے، یا یہ ہے کہ کسی مستند عالم کی تفسیر اور تشریح کی روشنی میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔